ہر عورت کے لیے وارننگ۔ بہنوں، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز اور روزہ کافی ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عورتیں اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ یہ میری بات نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر ہم نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی تو ہمارا انجام برا ہو سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی عادت آپ کو جہنم تک پہنچا سکتی ہے؟ آج میں آپ کو وہی بات بتانے والی ہوں جس سے ہر عورت کو ڈرنا چاہیے۔ 5 قسم کی عورتیں مرنے کے بعد قبر سے سیدھی جہنم میں جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 قسم کی عورتیں مرنے کے بعد سیدھی جہنم جائیں گی۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ 5 قسم کی عورتیں کون کون سی ہیں جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھی جہنم جائیں گی؟ سب سے پہلے عورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، عورت اس کائنات کی وہ عظیم ہستی ہے جس کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے۔ ماں کی خدمت کو جنت کا راستہ بتایا گیا، بیوی کو زندگی کا ساتھی اور بہن کو غیرت و حفاظت کی علامت قرار دیا گیا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس عورت کے قدموں تلے جنت ہے وہ خود جہنم میں جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس عورت کی عزت و حرمت پر اتنا زور دیا گیا وہ اپنے عذاب کی مستحق ٹھہرے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام عورت کو اندھا تحفظ نہیں دیتا بلکہ شعور کے ساتھ ذمہ داری بھی عطا کرتا ہے۔ ہر عورت جہنم میں جانے والی نہیں، بلکہ بہت سی عورتیں جتنی ہیں وہ عورتیں جو اللہ کو راضی کرتی ہیں، وہ عورتیں جو صبر، حیا اور اطاعت کے راستے پر چلتی ہیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ راستے ایسے ہیں جو عورتوں کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو عورت کو اس کے مقام سے گرا دیتے ہیں۔ یہی وہ نازک موڑ ہے جہاں سے عورت کا انجام بدل جاتا ہے۔ یہاں بات ہر عورت کی نہیں ہو رہی بلکہ مخصوص کردار اور مخصوص رویوں کی ہو رہی ہے۔ ایسی عورتیں جو اپنے عمل سے خود اپنے لیے عذاب کا راستہ چنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 5 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھی جہنم کی طرف چلی جاتی ہیں۔ یہ بات سن کر دل چونک اٹھتا ہے، دماغ سوال کرتا ہے اور روح لرز جاتی ہے۔ آخر وہ کون سا راستہ ہے جو جنت سے جہنم تک لے جاتا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پر غور کرنا، رک جانا اور خود کو ٹٹولنا بے حد ضروری ہے۔ انسان کا اصلی حسن اس کے کردار میں ہوتا ہے، اس کی حیا میں ہوتا ہے اور اس کے اعمال میں چھپا ہوتا ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر حیا، پردہ اور وقار کا پیکر بنایا ہے۔ یہی حیا عورت کا زیور ہے، یہی اس کا تحفظ ہے اور یہی اس کے لیے عزت و بلندی کا سبب ہے۔ مگر جب یہی زیور اتار دیا جائے، جب یہی حیا نظر انداز کر دی جائے تو حسن رحمت کے بجائے فتنہ بن جاتا ہے اور فتنہ آخرکار تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 5 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھی جہنم کی طرف لے جائیں گی، اور ان میں سے پہلی وہ عورت ہے جو غیر محرم مردوں کے سامنے بناؤ، سنگار اور نمائش کرتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے حسن کو عبادت کے بجائے نمائش بنا لیتی ہے، جو پردے کو بوجھ سمجھتی ہے اور بے پردگی کو فخر خیال کرتی ہے۔ وہ اپنے بالوں، لباس اور انداز کو اس نیت سے سنوارتی ہے کہ نامحرم نظریں اس پر ٹھہریں، دل مائل ہوں اور خواہشات جاگ اٹھیں۔ یہ محض ایک ذاتی عمل نہیں رہتا بلکہ ایک اجتماعی گناہ بن جاتا ہے۔ ایک ایسی عورت صرف خود کو نہیں جلاتی بلکہ دوسروں کے ایمان کو بھی آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ اس کے چلنے کا انداز، اس کی گفتگو، اس کی نمائش کئی دلوں میں آگ لگا دیتی ہے۔ وہ انجانے میں جان بوجھ کر نوجوانوں کو گناہ کی طرف دھکیل دیتی ہے، اور جب کوئی دل بہک جائے، کوئی نظر غلط ٹھہر جائے تو اس کا دباؤ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایسی عورتیں عذاب میں مبتلا ہوں گی کیونکہ انہوں نے اللہ کی عطا کردہ حیا کو خود اپنے ہاتھوں سے پامال کیا۔ جس حسن اللہ کی نعمت ہے مگر اس نعمت کو غلط جگہ استعمال کرنا ناشکری ہے۔ جس حسن کو شوہر کے لیے امانت بنایا گیا تھا، جس زینت کو گھر کی 4 دیواری میں محفوظ رہنا تھا، جب وہ بازاروں، گلیوں اور غیر محرموں کی نگاہوں کی نظر ہو
جائے تو پھر رحمت عذاب میں بدل جاتی ہے۔ قبر کا مرحلہ بڑا سخت ہے۔ کہا جاتا ہے ایسی عورت کی قبر راحت کی جگہ نہیں بنتی بلکہ آگ اور تپش سے بھر دی جاتی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں فتنہ پھیلایا تھا جس نے نگاہوں کو گناہ پہ مجبور کیا۔ اس کے لیے قبر کی تہائی میں کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ وہاں نہ حسن کام آتا ہے، نہ جوانی، نہ تعریفیں، نہ واہ واہ۔ یہ باتیں سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ حکم ہر عورت کے لیے نہیں بلکہ اسی عورت کے لیے ہے جو جان بوجھ کر غیر محرموں کے سامنے اپنی زینت کی نمائش کرے، حدود کو توڑے اور گناہوں کو معمولی سمجھے۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو پردہ، حیا اور سادگی کے ساتھ زندگی گزار کر جنت کی حقدار بنتی ہیں، مگر جو عورتیں ایسی پہلی لرزش کو معمولی سمجھ لیتی ہیں، اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہی پہلا قدم انسان کو اس راستے پہ ڈال دیتا ہے جس کا انجام قبر سے سیدھا جہنم کی طرف ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت زمین پر اتارا ہے۔ ماں باپ کی خدمت، ان کی اطاعت اور ان کی ادب کو دین میں غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ ماں کی گود کو پہلی درسگاہ قرار دیا گیا اور باپ کے سائے کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے شمار کیا گیا۔ اولاد کی نجات، کامیابی اور برکت کا دار و مدار اسی بات پر رکھا گیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 5 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھی جہنم کی طرف لے جائی جاتی ہیں، اور ان میں دوسری وہ عورت ہے جو ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو ماں باپ کے احسانات کو بھلا دیتی ہے، ان کی قربانیوں کو نظر انداز کرتی ہے اور ان کی بات کو بوجھ سمجھتی ہے۔ جس ماں نے راتوں کو جاگ کر پالا، جس باپ نے اپنی خواہشات قربان کر کے سہولتیں دی، وہی ماں باپ بڑھاپے میں اس کی زبان کی تلخی اور رویے کی سختی کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی صرف اونچی آواز میں بات کرنے کا نام نہیں بلکہ ان کی دل آزاری، ان کے سامنے آنکھیں دکھانا، ان کی بات کو رد کرنا اور ان کی عزت کو معروج کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ ایسی عورتیں جب اپنی ماں کی نصیحت کو فرسودہ سوچ کہتی ہیں، یہ باپ کی بات کو حقارت سے ٹال دیتی ہیں، تو دراصل وہ اپنے ہی انجام کی بنیاد رکھ رہی ہوتی ہیں۔ روایت میں سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے دنیا میں بھی سکون سے محروم رہتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب سے نہیں بچ پاتا۔ ماں باپ کی بد دعا میں بڑی تاثیر ہے اور ان کا ٹوٹا ہوا دل عرش تک فریاد بن کر پہنچ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسی عورت کی قبر راحت کا گوارا نہیں بنتی بلکہ تنگی، گھٹن اور وحشت سے بھر دی جاتی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں ان لوگوں کا رویہ جن کی دعا سے اس کی تقدیر سنور سکتی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوگی، اور ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہوں گی جنہوں نے اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیا، ان کی خدمت میں منہ موڑا اور اپنی دنیا کو ان پر ترجیح دی۔ وہاں نہ خوبصورتی کام آئے گی، نہ رشتہ داریاں، نہ دنیاوی مقام، بلکہ صرف یہ سوال ہوگا تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر عورت اس وعد میں شامل نہیں۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو ماں باپ کی خدمت کو عبادت سمجھتی ہیں، ان کے قدموں میں سکون تلاش کرتی ہیں اور ان کی دعاؤں سے اپنی زندگی سنوار لیتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے لیے جنت میں خوشخبریاں ہیں، لیکن جو عورت ماں باپ کی نافرمانی کو معمولی سمجھتی ہے، ان کی آنکھوں کو آنسو کو نظر انداز کرتی ہے اور ان کے حقوق کو پامال کرتی ہے، اسے خبردار رہنا چاہیے۔ یہی نافرمانیاں انسان کو اس راستے پر ڈال دیتی ہیں جس کا انجام مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ محترم ناظرین، نکاح کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے سکون، رحمت اور باہمی دمداری کا ذریعہ بتایا ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق صرف دنیاوی معاہدہ نہیں بلکہ ایک امانت ہے جس میں صبر، شکر اور برداشت بنیادی ستون ہیں۔ شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں اور بیوی پر شوہر کے، اور اس رشتے کی بقا اسی وقت ممکن ہے جب احسان کو احسان سمجھا جائے اور قربانی کو عزت دی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ 5 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھی جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، اور ان میں تیسری وہ عورت ہے جو شوہر کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو شوہر کی محنت، قربانی اور ذمہ داریوں
کو نظر انداز کر دیتی ہے، وہ دن رات کو کوشش کو بلا دیتی ہے، چھوٹی سی کمی کو پہاڑ بنا لیتی ہے اور سہولتوں کو حق سمجھ کر احسان ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ شوہر کی ناشکری صرف زبان سے شکر ادا نہ کرنے کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ رویہ جو دل دکھائے، ہر وہ جملہ جو تضحیک بن جائے، ہر وہ شکایت جو مستقل شکوہ بن جائے، اس زمرے میں آتا ہے۔ ایسی عورت اگر 100 سہولتوں میں ایک کمی دیکھ کر کہہ دے کہ تم نے میرے لیے کبھی کچھ کیا ہی نہیں، تو یہ الفاظ صرف دل نہیں توڑتے بلکہ اعمال نامہ میں بھی بھاری پڑ جاتے ہیں۔ روایات میں سخت تنبیہ آئی ہے کہ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت بڑا نقصان میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ایسی عورت کے سامنے اس کے شوہر کی نیکیاں رکھی جائیں گی اور اس کی ناشکریاں ان سب میں سے غائب آ جائیں گی۔ دنیا میں جو زبان شکوے کرتی رہی، وہی زبان آخرت میں وبال بن جاتی ہے۔ جو عورت ہر وقت مطالبات میں گری رہے، صبر سے خالی ہو اور شکر سے ناآشنا ہو، اس کے لیے سکون نہ دنیا میں باقی رہتا ہے نہ قبر میں۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایسی عورت کی قبر کشادگی سے محروم کر دی جاتی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں اپنے گھر کو شک کے بجائے شکایت سے بھر دیا تھا۔ جس گھر میں شکر ختم ہو جائے وہاں برکت نہیں ٹھہرتی، اور جس دل میں فتنات نہ ہوں، قناعت نہ ہو، وہ کبھی مطمئن نہیں رہتا۔ شوہر کی ناشکری دراصل اللہ کی عطا پر ناراضگی ہے، کیونکہ رزق، حالات اور صلاحیتیں اسی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس وعید میں ہر عورت شامل نہیں۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو تھوڑے میں بھی شکر کرتی ہیں، مشکل میں بھی ساتھ دیتی ہیں اور شوہر کی نیت، محنت اور کوشش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ ایسی عورتیں گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہیں اور خود بھی رحمت کی مستحق بنتی ہیں۔ مگر جو عورتیں ناشکری کو معمولی سمجھ لے، جو ہر وقت شکایت اور تقابل میں مبتلا رہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہی رویہ اسے اس راستے پر ڈال دیتا ہے جس کا انجام مرنے کے بعد قبر سے سیدھی جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ محترم ناظرین، نماز دین کی بنیاد ہے، ایمان کی پہچان ہے اور بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط تعلق ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو دن میں کئی بار اس کی اصل مقصد کی یاد دہانی کراتی ہے۔ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، دل کو زندہ رکھتی ہے اور روح کو سکون عطا کرتی ہے۔ عورت ہو یا مرد، نماز ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔ اس میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ 5 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھی جہنم کی طرف لے جائی جاتی ہیں، اور ان میں چوتھی وہ عورت ہے جو نماز نہیں پڑھتی۔ یہ وہ عورت ہے جو دنیا کے ہر کام کے لیے وقت نکال لیتی ہے، مگر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اسے نیند عزیز ہوتی ہے، مشغولیات عزیز ہوتی ہیں، میل جول مصروفیات عزیز ہوتی ہیں، مگر نماز کی آواز اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ نماز چھوٹا سا محض ایک عبادت کا ترک کرنا نہیں، بلکہ یہ اللہ سے تعلق توڑنے کے مترادف ہے۔ جو عورت نماز کو معمولی سمجھ لیتی ہے، وہ آہستہ آہستہ گناہوں کو بھی معمولی سمجھنے لگتی ہے۔ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، ضمیر سو جاتا ہے اور پھر اسے برائی محسوس نہیں ہوتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کی روحانی موت شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر زندہ ہی کیوں نہ ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست ہوگی تو باقی اعمال کی بھی امید ہے، اور اگر نماز ہی نہ ہو تو پھر کس اور عمل کا سہارا باقی نہیں رہتا۔ کہا جاتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والی عورت قبر کی تاریکی اور سختی کا سامنا کرتی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں اپنے رب کی بار بار کی پکار کو نظر انداز کیا تھا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قبر میں وہی جسم سکون پاتا ہے جو دنیا میں سجدوں سے مانوس رہا ہو۔ جس پیشانی نے زمین پر جھکنا قبول نہ کیا، اسے قبر کی مٹی میں بھی قرار نصیب نہیں ہوتا ہے۔ جو عورت نماز کو ٹالتی رہی، کل قبر میں اس کے پاس کوئی سفارش باقی نہیں رہتی۔ نہ حسن کام آتا ہے، نہ رشتے، نہ دنیا کی آسائش، بلکہ صرف اعمال بولتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔
یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر عورت و عہد میں شامل نہیں۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو مشکلات کے باوجود نماز کو تھامے رکھتی ہیں، تھکن کے عالم میں بھی سجدہ نہیں چھوڑتی اور اپنے رب سے جڑی رہتی ہیں۔ ایسی عورتیں ہی دراصل باطن کی مضبوط اور انجام کی کامیاب ہوتی ہیں۔ لیکن جو عورت نماز کو چھوڑ کر خود کو محفوظ سمجھتی ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ جس نے دنیا میں رب سے تعلق توڑ دیا، اس کے لیے قبر کیسے راحت کی جگہ بن سکتی ہے۔ یہی غفلت، یہی لاپرواہی اور یہی بے نیازی اسے اس راستے پر ڈال دیتی ہے جس کا انجام مرنے کے بعد قبر سے سیدھی جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ محترم ناظرین، زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی زبان ذکر بن جائے تو وہ درجات بلند کر دیتی ہے، اور یہی زبان اگر بے لگام ہو جائے تو انسان کو پستی کے گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ الفاظ بظاہر ہلکے ہوتے ہیں مگر ان کا وزن اعمال کے ترازو میں بہت بھاری ہوتا ہے۔ ایک جملہ کسی دل کو جوڑ بھی سکتا ہے اور ایک جملہ کسی زندگی کو توڑ بھی سکتا ہے۔ اسی لیے دین میں زبان کے استعمال پر غیر معمولی تاکید کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 5 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھی جہنم کی طرف لے جائی جاتی ہیں، اور ان میں 5ویں وہ عورت ہے جو جھوٹ، غیبت اور بہتان تراشی کو معمولی بنا لیتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کی زبان ہر وقت کسی نہ کسی کے خلاف چلتی رہتی ہے، کبھی جھوٹ بول کر بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرتی ہے، کبھی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت اچھال لیتی ہے، اور کبھی کسی پاک دامن پر ایسا الزام لگا دیتی ہے جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جھوٹ وہ گناہ ہے جو ایک نہیں بلکہ کئی گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ جب عورت جھوٹ بولتی ہے تو اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، رشتے بگڑ جاتے ہیں اور دلوں میں بدگمانی جنم لیتی ہے۔ وہ سچ کو چھپا کر اپنے فائدے کی بات پھیلاتی ہے، اور آہستہ آہستہ اسے یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ وہ حق کے ساتھ کھڑی ہے یا باطل کے ساتھ۔ یہی جھوٹ آگے چل کر غیبت اور بہتان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ غیبت وہ زہر ہے جو بظاہر میٹھے الفاظوں میں شامل کیا جاتا ہے مگر اس کا اثر دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں بیان کرنا، اس کی کمزوریوں کو موضوع گفتگو بنانا اور محفلوں کو دوسروں کی تذلیل سے گرم رکھنا، یہ سب اپنے گناہوں کی شکلیں ہیں، اسی گناہ کی شکلیں ہیں۔ ایسی عورت سمجھتی ہے کہ وہ صرف بات کر رہی ہے مگر حقیقت میں وہ دوسرے کے اعمال نہیں بلکہ اپنی نیکیاں ضائع کر رہی ہوتی ہے، اور جب بات بہتان تراشی تک پہنچ جائے تو معاملہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ بہتان وہ گناہ ہے جس میں سچ کا کوئی عنصر باقی نہیں رہتا۔ کسی پر ایسا الزام لگانا جو اس نے کیا ہی نہ ہو، کسی کی عزت، کردار اور وقار کو پامال کرنا، یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا صرف دنیا تک محدود نہیں رہتی۔ کہا جاتا ہے کہ بہتان تراشی کرنے والی عورت قیامت کے دن اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کی زبان اس کے خلاف گواہی دے رہی ہوگی۔ روایت میں سخت وعید آئی ہے کہ زبان کے گناہ انسان کو جہنم کے سب سے گہرے گڑھے تک لے جاتے ہیں۔ جو عورت اپنی زبان سے دوسرے کو زخمی کرتی رہی، اس کی قبر میں سکون باقی نہیں رہتا۔ کہا جاتا ہے کہ قبر میں کیڑے اور عذاب اسی زبان کو نشانہ بناتے ہیں جس نے دنیا میں دلوں کو کاٹا تھا۔ جو زبان ذکر سے خالی اور غیبت سے بری رہی، وہ آخرت میں وبال بن جاتی ہے۔ یہ عورت نہ صرف اپنی آخرت خراب کرتی ہے بلکہ معاشرے میں فساد بھی پھیلاتی ہے۔ اس کی باتوں سے گھر ٹوٹتے ہیں، رشتے بکھرتے ہیں اور نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ بہنوں، ویڈیو کو شیئر کریں، شاید کسی کی اصلاح ہو جائے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کی اصلاح ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔